اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین کرام، میں نے کل بھی آپ کو محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام کی جو حدیثیں بیان کرنے کا ثواب ہے محفلوں میں، ان کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آج اسی سے مربوط ایک موضوع ہے، یعنی موضوع وہی ہے اور حدیثیں کچھ ہیں معصومین علیہ السلام کی کہ اور کیا ہوتا ہے محمد وآل محمد کے محفلوں میں فضائل بیان کرنے کا ثواب اجر کتنا ہے۔ تو حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جہاں 3 یا زیادہ مومن اکٹھے ہوتے ہیں وہاں اتنے ہی فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی مومنین 3 یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں، 2 مومنین ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اتنے فرشتے بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ مومنین خدا سے کسی چیز کے طلبگار ہوتے ہیں تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یعنی وہ مومنین جو محمد وآل محمد کا محفلوں میں ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اگر کسی شر سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں تو وہ فرشتے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ان سے اس بدی کو ٹال دے۔ یعنی کوئی مصیبت ہے، کسی بھی شر سے پناہ یعنی مومن مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو فرشتے خدا سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی حاجت پوری ہو جائے۔ مومنین کرام، جہاں بھی بیٹھے محمد وآل محمد کا ذکر کریں، کیونکہ فرشتے بھی داخل ہو جاتے ہیں، فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور جس جگہ 3 یا زیادہ منکران حق یعنی محمد وآل محمد کے جو دشمن ہیں 3 یا زیادہ وہ بیٹھ جائیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، یعنی منکران حق کے اہل بیت جمع ہو جاتے ہیں، وہاں ضرور بے ضرور ان سے 10 گنے شیطان بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی مومنین جو ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی تعداد کے مطابق بیٹھتے ہیں فرشتے، اور جہاں محمد وآل محمد کے حق کے دشمن بیٹھتے ہیں وہاں 10 گنا زیادہ شیطان آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک اگر محمد وآل محمد کا دشمن بیٹھا ہے تو 10 گنا زیادہ شیطان ساتھ بیٹھے بھی آ جاتے ہیں۔ جس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی وہ شیاطین بھی کرتے ہیں۔ جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں شیطان بھی ساتھ ان کے شریک ہو جاتا ہے، اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہنستے ہیں تو شیاطین بھی ان کے ساتھ ہنستے ہیں، اور اگر یہ خدا کے دوستوں کی مذمت کرتے ہیں یعنی مومنوں کی غیبت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی شیطان بھی گلہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مومن ایسے شیطانوں میں جا بسے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ جب خدا کے دوستوں کی مذمت شروع ہو تو وہاں سے اٹھ جائے۔ یعنی اگر کوئی مومن منافقوں میں پھنس جائے، ادھر محفل میں آ جاتے ہیں، معاشرہ ہے، تو اگر محمد وآل محمد کے ماننے والے کی غیبت ہو رہی ہے تو وہ مومن کو چاہیے، مولا فرما رہے ہیں کہ وہ ادھر سے اٹھ جائے اور شیطانوں کا ہم نشین و شریک نہ رہے۔ اگر وہ ادھر بیٹھا رہے گا تو وہ شیطانوں کا ہم نشین ہوگا، کیونکہ خدا کے غضب کی برداشت کسی سے نہیں ہو سکتی، اور خدا کی لعنت کو کوئی شے دفع نہیں کر سکتی۔ اور اگر وہاں سے اٹھ کر چلے جانے میں کسی طرح مجبور ہو تو دل سے ان مذمت کا انکار کرے۔ یعنی وہاں سے نہیں جا سکتا، کوئی مجبوری ہے اس محفل سے اٹھنے کی، تو پھر دل ہی دل میں ان کو برا کہے، منافقوں کو انکار کرے، اور ذرا سی دیر کے لیے اٹھ جایا کرے اور پھر چلایا کرے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومنوں کا عند اللہ ایک دوسرے کی ملاقات کو جانا جیسا شیطان اور اس کے لشکریوں کو زخمی کرتا ہے۔ یعنی مومنین کا اللہ اور محمد کی یعنی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا شیاطین کو، شیطانوں کو زخمی کرتا ہے۔ ایسی اور کوئی شے نہیں کرتی جب 2 مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان کے چہرے کا تمام گوشت گر جاتا ہے، ذرا بار باقی نہیں رہتا، اور جو تکلیف اس سے پہنچتی ہے اس کے ثواب سے اس کی روح استغاثہ شروع کر دیتی ہے۔ آسمانوں کے اور بہشتوں کے فرشتوں کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو اس پر لعنت کرتے ہیں، اور کوئی مقرب فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو اس پر لعنت نہ کرتا ہو۔ اس وقت وہ نا امید اور محروم زمین پر گر پڑتا ہے۔ یعنی مومنین جب ملاقات کرتے ہیں اور محمد والے محمد کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان زخمی ہو جاتا ہے اور شیطان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اور شرمندہ ہو کر وہ زمین پر گر پڑتا ہے۔
تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اپنی مجلسوں کو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے مزین کرو، کیونکہ اس ذکر میں پیغمبروں کی خصلتوں میں سے 70 خصلتیں ہیں۔ تو دوسری حدیث میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں مقرر کی ہیں کہ زیادتی کر کے سبب سے ان کا شمار نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے اور دل سے اس کا اقرار کرے اور یقین بھی رکھتا ہو تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مومنین کرام دیکھیں، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان کرے اور دل سے اس کا یقین بھی رکھتا ہو تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو گو قیامت کے دن اس کے گناہوں کی تعداد تمام آدمی اور جنوں کے گناہوں کی تعداد کے برابر ہو، یعنی اتنے گناہ ہوں، تمام آدمیوں کے گناہ، تمام جنوں کے گناہ، جتنا بھی گناہ گار ہو، تو محمد و آل محمد کی یعنی مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت کا اقرار کرتا ہو دل سے اور بیان کرے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت لکھے، جب تک اس کتاب کا نشان باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے، اور جو شخص ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو سنے گا خدا تعالیٰ اس کے تمام وہ گناہ جو کانوں سے متعلق ہیں بخش دے گا، اور جو شخص ان کے لکھے ہوئے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت پر نظر ڈالے گا اس کے وہ تمام گناہ جو آنکھوں سے متعلق ہیں بخش دے گا۔ یعنی جو فضیلت سنے گا اس کے جو کانوں کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جو فضیلت پڑھے گا آنکھوں سے تو اس کے جو آنکھوں کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص طلب علم میں راستہ چلتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے بہشت کا راستہ کشادہ کر دیتا ہے، یعنی وسیع کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے باخوشی اپنے بال و پر بچھا دیتے ہیں۔ جو طالب علم ہوتا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی علوم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے پر اور بال بچھا دیتے ہیں اپنے اس کے قدموں کے نیچے، اور جو مخلوقات آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی اور ستاروں پر۔ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے حقیقی یعنی علم حاصل کرے تو اس کی فضیلت کیسے ہے، جیسے عابد پر ایسے فضیلت ہے جو ایک عبادت کرتا ہے اور دوسرا عالم ہے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی اور ستاروں پر ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس شخص پر سخت افسوس ہے جو جمعہ کے دن بھی مسائل دینی سیکھنے کے لیے اپنے کاروبار دینوی سے فارغ نہ ہو، یعنی جمعہ کے دن مسائل دینوی سیکھنے چاہیے، محمد و آل محمد کی معرفت سیکھنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں علم کا تذکرہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی علم کا تذکرہ کرنا چاہیے، محمد و آل محمد کے بندوں میں فضائل بیان کرنے چاہیے، کسی کا مردہ دل کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپس میں ملاقات کرو تو علم کا مباحثہ کرو، یعنی ملاقات کا جو مقصد بھی ہے وہ بھی محمد و آل محمد کے جو فضائل ہیں وہ بیان کریں اور حدیثیں بیان کرو، کیونکہ حدیثیں ان دلوں کو روشن کر دیتی ہیں جو زنگ آلود ہو گئے ہوں، یعنی ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ حدیثیں بیان کرنے سے بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مومنین جب ملاقات کریں اور بیٹھیں کہیں تو محمد و آل محمد کی حدیثیں بیان کریں، کیونکہ وہ جو زنگ آلودہ دل ہوتے ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں، اور دل ویسے ہی زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں جیسے تلواریں، اور جس طرح تلواروں کی جلا سیکل سے ہوتی ہے اسی طرح دلوں کی حدیث سے ہو جاتی ہے، یعنی جیسے لوہے کی تلواریں ہوتی ہیں وہاں زنگ لگ جاتے ہیں، ایسے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے، لیکن حدیثیں جب بیان کرتے ہیں تو اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ جو زنگ ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ علم کا باہم تذکرہ کرنا اس نماز کا ثواب رکھتا ہے جو قبول ہو چکی ہو، یعنی محمد و آل محمد کا ذکر، ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں، مولا صاحب کو نمازی بنائے، معصومین علیہ السلام کے فرمان ہے، ہم تعمیل کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو جو علم بیان کرے، جو علم محمد و آل محمد کا ہے وہ حدیثیں بیان کرے، وہ اس نماز کے معنی ثواب اس کو ملتا ہے جیسے اس کی نماز قبول ہو چکی ہو۔ تو مومنین مولا آپ کو سب کو اور مجھ کو محمد و آل محمد کی احادیث بیان کرنے اور ان پر
یقین قلب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔